الحمد للہ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله نشهد أن لا إله إلا وحده لا شريك له ولا فريق له ولا مشير له ولا مثل ولا مثال له ولا مثيل له ولا معين له ولا وزير ولا وزير له ولا زد له ولا هد له ثم نشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وحبيب ربنا وطبيبنا وأطيبنا وأطهرنا وأنفسنا وأولانا ومولانا محمدا عبده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أموالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم أو كما قال عليه الصلاة والسلام سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. پیدا جائے مخلوق کیتا او سب داروز نسانے جڑا موت حیات دا خالق ہے
او مالک رب رحمان پیدا جے مخلوق کیتا او سب دا روز احسانے جڑا موت حیات دا خالق ہے او مالک رب رحمان مخلوق دی خاص ہدایت کیتے جس بھیجیا قرآن اس دی عبادت کر تمل جڑا داتا حق سبحان بلغ العلا بکمالہ کشف الدجى بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ محبت سے افضل درود ابراہیمی نماز والا پڑھ دے کوئی زبان خالی نہ رہے اللہم صلی اللہ علیہ وسلم ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم انک حمید مجید ذی قدر علماء کرام معزز محترم مکرم سامعین دوستوں بزرگوں نوجوان ساتھیوں محترمہ مکرمہ بابرکات مائیں بہنیں اور بیٹیاں آج کا یہ خوبصورت پروگرام خوبصورت عنوان خوبصورت موقع پر ملک پاکستان کی عظیم اور سرگودا کی عظیم دینی درسگاہ جامعہ رحمانیہ استقلال آباد سرگودا کے زیر اہتمام آج کا یہ پروگرام انعقاد پذیر ہے انتہائی محترم المقام قابل عزت احترام حضرت مولانا جان محمد صاحب ذی جمل حضرت مولانا مفتی عبد الطواب صاحب اور ان کی پوری ٹیم نے محض اللہ کی رضا کے لیے اس پروگرام کا انتظام و اہتمام فرمایا مجھ ادنا سا طالب علم سمیت آپ حضرات کو بھی مضمون کی دعوت دی سب سے پہلے دعا ہے دربار الہی میں بڑی عاجزی اور انکساری کے ساتھ اللہ رب العزت نے اور آپ کی حاضری کو اپنی دربار میں قبول و منظور فرمایا میرے اور آپ کے لیے اس آنے کو بیٹھنے کو اللہ نجات کا ذریعہ بنائے ان سال جن بچیوں نے وہ سفر اپنا پورا کیا دورہ حدیث کو تکمیل تک وہ پہنچی اللہ رب العزت انہیں آگے اس تعلیم کا اور اس پڑھنے کا اللہ آگے پڑھانے کی توفیق عطا فرمائے اللہ اس ادارے کو مزید دگنی رات دگنی ترقی عطا فرمائے انسان اتنے تک کامیاب کامران نہ ہوگا جب تک کہ اس کے دل میں ایمان والی دولت موجود نہ ہو اور زندگی اس کی اعمال صالحہ والی نہ گزرے توجہ چاہوں گا اگر آپ کی توجہ رہی تو میں اپنی اس موضوع کو اپنے مافی ضمیر کو بآسانی بیان کر سکوں گا یوں سمجھے انسان کی کامیابی کے لیے کامرانی کے لیے ایمان والی دولت کا ہونا سارے بولے ایمان والی دولت اس کے پاس موجود نہیں ہے تو یاد رکھیے گا انسان کامیاب نہیں ہے اور جب اللہ نے اسے ایمان والی دولت سے مالا مال فرمایا ایمان والی دولت اسے نصیب ہو گئی
توجہ نوجوانوں، تو پھر اس کے بعد بندہ یوں نہیں کہ بس کلمہ پڑھ لیا، جس طرح اس کا دل چاہے زندگی گزارے، اس کا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا آنا جانا جس طرح مرضی اسی طرح زندگی گزارتا ہے۔ فرمایا نہیں، پھر اس کی زندگی میں اس کے اعمال کو دیکھا جائے گا، اس کی اگلی زندگی کیسی ہے، اگلی زندگی اللہ کے قرآن والی، اگلی زندگی میٹھے عربی محمد لکھے فرمان والی ہے۔ میری طرف دیکھیے گا، ایمان ہے، اعمال صالحہ ہے، ایمان ہے، زندگی سونی گزرتی پئی ہے، ایمان ہے، اعمال صالحہ زندگی میں موجود ہے۔ سرگودا کے روشن نظیروں، دور و دراز قرب و جوان سے آنے والوں، اللہ کا قرآن میرے سامنے ہے، ایمان ہے، اعمال ہے، میں اللہ نے اسے نقصان سے، اسے خسارے سے، اسے بیکاری سے نکال دیا، پھر یہ بندہ دنیا کے اندر بھی کامیاب ہو گیا، پھر قیامت کے اندر بھی کامیاب ہو گیا۔ میں اپنی طرف سے نہیں، مشہور صورت ہے، چھوٹے بچے کو بھی یاد ہے، اما پارا ہے، آخری پارا ہے، 30واں پارا ہے، ہر بندہ اکثر و بیشتر نماز میں اسے پڑھتا رہتا ہے، اپنی معمولات میں اس سورت کی تلاوت کرتا رہتا ہے۔ اللہ کا قرآن بولا، میرے رب نے کہا میرے بندے، وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ۔ مجھے زمانے کی قسم، مفسرین نے مختلف ترجمے کیے ہیں، مشہور ترجمان کہنا چاہتا ہے میرے بندے، وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ۔ مجھے زمانے کی قسم، منہ مسجد تیرے کی قسم، منہ مسجد کی قسم، پکی گلے انسان خسارے کے اندر، انسان نقصان کے اندر۔ او لوگو، اللہ کا قرآن نے فرمایا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، مگر وہ لوگ جنہوں نے ایمان کو قبول کر لیا، مگر وہ لوگ جنہیں ایمان کی دولت نصیب ہو گئی، مگر وہ لوگ جو ایمان کی دولت سے مالا مال ہو گئے، مگر وہ لوگ جنہوں نے زبان سے کلمہ پڑھ لیا ہے، جنہوں نے دل کی اندر سے تصدیق کر لی ہے۔ آئیے زبانی جمع حرفی والا ایمان نہ ہو، آئیے دنیا والوں دل کی اس کی صفائیاں دے، دل کی اس کی تصدیق کرے، زبان سے بھی وہ اقرار کرے، دل سے بھی تصدیق کرے کہ اللہ لا الہ الا اللہ، اس کے پوچھا کوئی نہیں، حاجت روا ایسے نہیں، نفع نقصان کا مالک، عزت ذلت کا مالک، پتیاں چھٹیاں کا مالک، بگڑی بنانے والا، بیٹیاں دینے والا، بیٹے دینے والا، عزت دینے والا، پیڑے پار کرنے والا، شانوں گدا بڑھانے والا، گدھاوان شاہ بڑھانے والا، ہر ویلے ہر کسی کی سننے والا، پردہ کے پیچھے کرنے والا، اور بھی اندر سننے والا، دور نزدیک سننے والا کوئی نہیں ہے الا اللہ۔
اللہ کی ذات ہے توجہ زبان کی چلتا کیوں چلتا ہے دلدار تصدیق کیا چلتا ہے توجہ میرے اللہ کا قرآن ہے ان الذین آمنوا ایمان کو قبول کر لیا ہے ایمان کی دولت مل گئی کلمہ پڑھ لیا ہے زبان سے اقرار کرنے لگے دل سے تصدیق کرنے لگے ایمان کے بعد اگلی زندگی اللہ کا قرآن وعامل الصالحات لوگوں نیک عمل کرنے لگے نماز پڑھنے لگے روزہ رکھنے لگے حج کرنے لگے زکات دینے لگے اللہ کے قرآن میں عمل کرنے لگے میرے میٹھے مدنی محمد سے میٹھے فرمان میں عمل کرنے لگے جہاں سے اللہ کے نبی نے منع فرمایا لوگوں کے زندگی گزارنے لگے جہاں سے نبی نے حکم فرمایا کرتے کرتے زندگی گزارنے لگے اور لوگوں نے عمل کرنے والا کسی ایمان کو کسی کلمے کو کسی اعمال کو کسی اللہ کی توحید کو میرے نبی کی رسالت کو میرے نبی کی ختم نبوت کو اور لوگوں کی ایمان والی اللہ سے اپنے تک معلوم نہیں ہے اللہ کا قرآن حق بولنے لگا ہے اللہ اللہ لوگوں کو بتانے لگا ہے توجہ میری طرف ایمان بڑی عظیم دولت ہے جب بندے کو یہ دولت ملتی ہے آئے ہائے تکلیفیں بھی آتی ہیں مشکلیں بھی آتی ہیں دکھ بھی آتے ہیں لیکن دکھوں کے اندر تکلیفوں کے اندر محسوسوں کے اندر جگہ پتا نہیں کرتا اور لوگوں کے سامنے شکایت نہیں بلکہ اللہ کا قرآن وتواصوا بالصبر ایک خدا کہے یار اللہ اللہ میں نے دیکھا میں قرآن کا طالب علم ہوں اور یہ جو سٹیج ہے قرآن والوں کا ہے ہاں جی ہماری کوشش ہوتی ہے ادھر ادھر کی بات نہیں ہم کوئی بات لے تو اللہ کے قرآن سے انشاءاللہ ایمان تازہ ہوگا میں اسی پہ دلیل دینے لگا ہوں کہ ایمان کتنی بڑی عظیم دولت ہے اگر ایمان ہے آئیے یہ دیکھیں اللہ کا قرآن 28واں پارہ سورہ تحریم کی آیت نمبر 10 قرآن ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما آپ ادھر نہ دیکھیں نا یار قرآن ہے ہاں جی میری ماں میری بہن میری بیٹی سنیے گا ایمان بابا ہو جائے اللہ کے سمجھانے پہ قربان ہو جاؤ یہ قرآن میرے سامنے زیارت کرے قرآن کو دیکھے جس کا دیکھنا بھی ثواب جس کا پڑھنا بھی ثواب جس کا سننا بھی میں بیان کرتا ہوں جس پہ عمل کرنا ہو میرے پاس
ثواب ہے، اسے سننا کا اس کا سننا بھی ثواب ہے۔ اللہ کا قرآن میرے سامنے غور کیجیے گا، اس لیے قرآن کو سنو، اس لیے نوجوانوں تعلق قرآن سے لگاؤ، اس لیے اپنی یاری قرآن مان لاؤ، اس لیے اپنی زندگی قرآن کے مطابق گزارو۔ خدا کی قسم جس نے جب ہم قرآن کو ماری آئے انہیں اپنی یاری قرآن مان لئیے، انہیں قرآن اسی میں مان لایا ہے۔ خدا کی قسم اللہ اللہ کے بندہ پھر زندگی گزارتا ہے، حالات دیے ہوئے لیکن اللہ کی زندگی کے اندر سکون کو قسم پیدا کر دیتا ہے۔ آئیے اب کر رہا ہوں اللہ کا قرآن ہے، اللہ نے مثال بیان کی ہے، اور لوگوں دو عورتیں ہیں، ایک عورت حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی ہے، دوسری عورت حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی ہے۔ لوط بھی اللہ کے پیغمبر ہے، لوط علیہ السلام بھی اللہ کے پیغمبر ہے، لوط اللہ کا وہ پیغمبر ہے سنتے رہتے ہیں جس نے اللہ کی توحید بیان کی، اس میں سارے 900 سال اللہ کی توحید کی، رب کی توحید بیان کی، زبان سے یہی جملے ہوتے عبادت کرنے اللہ کی، عبادت کرنی ہے، اللہ نال کسے کو شریک نہیں کرنا، وہ کو مگڑا ہے، اس کو رب کو منگو، دیا رب کو منگو، مشکلات کے اندر اللہ کو بلانا ہے، میرے ورکترہ سے دیکھ رہا ہے، پوری سلامہ کرو گے رب، اللہ اللہ مہینے کا کرو گے رب، نہیں اللہ کا قرآن میرے سامنے آئیے نوجوانوں بہت کیجیے گا، 29واں پارہ ہے، سورہ نوح ہے، پہلی آیت ہے، اللہ کا قرآن میرے سامنے، اللہ کے پیغمبر کہنے لگے مولا قال ربی انی دعوت قومی لیلا ونہارا۔ اللہ ہاں جی یہ بیان کرنا، گفتگو کرنا آسان ہے، سننا بھی آسان ہے، وہ وقت کیا ہوگا، وہ ویلا کیا ہوگا کہ جب اللہ کے پیغمبر نے رات دن ایک کر دیا۔ اور سے بولے ہاں جی پتھر لگتے ہیں وجود و مسعود، جسم مبارک پتھروں میں بھر جاتا ہے، جبرائیل جی رب جلیل جا میرے پیغمبر کے جسم سے پتھر ہٹا، پتھر ہٹنے لگے، اللہ اللہ توجہ نوجوانوں، جناب جبرائیل علیہ السلام پانی سے زخموں کو دھونے لگے، اللہ کے پیغمبر پوچھنے لگے اور میری گردنی ہے، فرمایا وہی گل میری صبح کی یہی تھا میرے اللہ۔ آئیے اللہ کے پیغمبر کہنے لگے مولا دعوت قومی لیلا ونہارا، میرے پالنہار میں اللہ میں تیری توحید بیان کی ہے، رات بھی اور دن بھی، جب میں نے
لهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأسروا واستكبروا استكبارا. توجہ کرنا نوجوانوں، دعا مانگا کرے، اللہ کی دربار میں التجا کیا کرے، مولا قسمت زندگی بڑھانا، اللہ مقدر اچھے بڑھانا. لوگوں اگر مقدر اچھے ہو تو اللہ ہدایت لے کے آئے. اللہ اللہ تو بی بی آسیہ کو بھیجے، ہدایت لے کے آئے تو بلال کو دینے لگ جائے، سہیل کو دینے لگ جائے. نہ دینے کے آئے تو پیغمبروں کی بیویوں کو نہ دے، پیغمبر کے بیٹے کو نہ دے، پیغمبر کے باپ کو نہ دے، پیغمبر کے چچا کو نہ دے. یہ گھر میری نہیں، نہ ہی کسی کتاب دیے. اللہ کا قرآن میرے سامنے، انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء. میرا سہنا، میرا میٹھا، میرا پیغمبر ضحیٰ دیکھے والا، لیلی الزلفہ والا، طہٰ دکھاو والا، یاسین دسے والا، میرا سہنا. ہدایت تیرے کول کوئی نہیں، ہدایت بڑی میرے کول ہے. ہاں جی، پیغمبروں کی بیویاں ہیں لیکن ایمان کی دولت بغیر ایمان کے مر گئی. مختصر قرآن وَقِيلَ ادْخُلَا النَّارَ مَعَ الدَّاخِلِينَ. آج بھی جہنم میں جلنے لگی ہے. پڑھا لکھا مجمع بیٹھا ہے، ادھر ادھر کی بات نہیں ہے. کھولے قرآن، دیکھو قرآن، پڑھو قرآن، کھولو قرآن. آئیے پارا بتایا، آیت نمبر بتائی. سبحان اللہ سبحان اللہ. توجہ، یہ آیت ختم ہونے لگی، اگلی آیت شروع ہونے لگی. مولا تیرے سمجھانے سے قرآن جاؤ، آواز آنے لگی. ضرب اللہ مثلا للذین آمنوا امرأۃ فرعون. لوگوں، یہ عورت کسی نبی کی گھر والی نہیں ہے، کسی بندی کی گھر والی نہیں ہے، وہ اولاد بھی نہیں ہے، فرعون کی بیوی ہے. پاؤں نعرے لگتے پہلے سے آزاد ہوتا ہے. انا ربکم الاعلی، اللہ تیرے بڑھ پہ قربان جاوا. اگر پاؤں آواز آئی ہے، رستہ سے بائیں گے، لوگوں کے سامنے میں باتیں کرنے لگا. انا ربکم الاعلی. لوگوں غور کرنا، ہر کی دہلیز سے، ہر کی چار دیواری سے، ہر کے کمرے سے، ہر کی دیواروں سے یہ آواز آتی ہے. نہیں اور نہیں، سبحان ربی العالی. بس یہ میں سمیٹتا ہوں، 2 بجے ختم کر دوں. ٹھیک ہے، اجازت ہے. اللہ سبحان اللہ. بس میں سمیٹتا ہوں بات کو. اتنی بات یاد رکھیں، کامیابی کے لیے، نقصان سے بچنے کے لیے، خسارے سے نکلنے کے لیے پہلی چیز کیا ہے؟ بولو بولو کیا ہے؟ ہر بولے کیا ہے؟ عقیدہ توحید یعنی ایمان. فرعون کی بی بی آسیہ ایمان کی دولت سے مالا مال، سنتے رہتے ہیں آئیے ایمان ہے، کامیابی ہے، کامیابی ہے، جنت ہے. کہنے لگی رب ابنی عندک بیتا فی الجنہ. جب بیوی نے یہ دعا مانگی، لیکن شاہی محل کی ضرورت کوئی نہیں. تقلید علماء جانتے ہیں، میرا کریم اللہ اپنے قریب چھوٹا سا مکان بنا. یاد رکھیے گا، جنت چھوٹی نہیں، جنت اتنی بڑی ہے. آخری جنتی حکم ہوگا بیٹھ گھوڑے پہ، گھوڑے پہ بیٹھے گا، دوڑائے گا، گھوڑا دوڑ کر چلا جا رہا ہے. غور کرنا میرے نوجوانوں، فرمایا 6 مہینے گزر جائیں گے، اس کی جنت ختم.
تے جنت ہے کتھے؟ اشارہ کرتا ہوں، بی بی نے مانگی جنت، ان داتا ان بیتن فی الجنہ، میرا نوجوان تو بھی جنت چاہتا ہے، پہلے نمبر پہ ایمان، دوسرے نمبر پہ نیک عمل کر۔ آیت پڑھی خطبے میں، فرمایا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، پکی کرنے والوں جنہوں نے ایمان کو قبول کیا ہے اور آگے نیک عمل کرنے لگے، ایمان کی دولت سے مالا مال، ایمان مل گیا، قربان جاؤ۔ آئیے اور دنیا میں میرے محبوب نے، امام الانبیاء نے، کائنات کے سردار نے ایمان والوں کو یہ پیغام دنیا میں سنایا، آپ کو نہیں، وہاں سے آدر آیا تھا، اس لیے میرے نبی نے فرمایا تھا، اشارہ کرنے لگاؤ جن کی مناسبت سے توجہ، ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ، طلحہ فی الجنہ، زبیر فی الجنہ، سنتے چلے جائے۔ اللہ اللہ، میرا عقیدہ اور میرا ایمان، میرے نبی کا ہر صحابی جنتی ہے، کیونکہ ان کے ایمان اتنے مضبوط ہے، ایمان اتنا پیک پہ پہنچا ہے کہ اللہ کا قرآن بول پڑا، احبب الیکم الایمان وزینہ فی قلوبکم وکرہ الیکم الکفر والفسوق والعصیان اولئک مع الراشدین۔ اور میرے نبی کے صحابہ کے ایمان کی طرف آئے نظریں اٹھانے والا، ادھر ادھر کی باتیں کرنے والا، ہم کو صحیح ابو بکر کو، ہم کو صحیح میرے عمر کو، ہم کو صحیح میرے بلال کو، ہم کو صحیح سہیل کو، اللہ کا قرآن کہتا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ لوگ کہتے ہیں نعوذ باللہ صحابہ ادھر ادھر پھر گئے، قرآن کہتا ہے جتنی ازمائشیں آئی، جتنی تکلیفیں آئی، جتنے دکھ آئے، اور ازمائشوں میں وہ نمبر لیتے رہے، اور ازمائشوں سے پورا اترنے لگے، جب ان کی زبان سے یہ باتیں آنے لگی، اپنا قرآن بول پڑا، اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمۃ اولئک هم المہتدون۔ آئیے کیوں آج 22 جمادی الثانی ہے، 13 ہجری میں سیدنا ابو بکر صدیق کی وفات ہوتی ہے، اور ابو بکر ایمان اتنا اونچا ہے، ایمان اتنی بلندی پہ ہے، قربان جاؤں تو میرے رب نے ابو بکر کو مقام اتنا دیا۔ لوگوں، جب میرے نبی نے نبوت کا اعلان فرمایا اور کہا اے میرے یار، اے میرے دوست، جی میرے دوست، میں اللہ کا آخری نبی ہوں، بغیر کسی لمحے دیر کیتے جوان کھلو کے میرے محبوب گلگلی پا کے متھے تے پیار دے کے آخر لگا تو اللہ دا آخری نبی ہے، تو میں تیرا پہلا امتی ہے۔ ہاں جس کے تذکرے زمین پہ، جس کے تذکرے عرش برین پہ، جس کے تذکرے قرآن میں وقت ہوتا تو ضرور بتاتا۔ یہ بات یاد رکھنا، ابو بکر کے ایمان پہ شک نہیں ہے، عمر کے ایمان پہ شک نہیں ہے، یہی وہ لوگ ہیں جن کی ایمان کی گواہی اللہ کا قرآن دینے لگا ہے۔ اور ابو بکر کامیاب، صحابہ سارے کامیاب، ابو بکر کے کیا کہنے، اللہ نے اتنا مقام دیا، تمام لوگوں انبیاء کے بعد تمام لوگوں میں سے جس ہستی کا مقام اور شان ہے اس کا نام ابو بکر صدیق ہے۔ بس گل پوری ہے، یہ گل کرنا چاہتا ہوں۔ بہو عاشق عشق دے دعوے کیتے
صدیق دائش کمالے طاہر یار غار بنی تیرے رہشن لوگ مثالے اشتیار بہاریاں دیواریاں تیری تکھرتا سارا مالے اتنا پختہ سنگت دا جڑا شفاعت بھی رسول بنالے قیامت کا دن ہوگا تیرے نبی نے پہلی قبر میری کھلے گی دا ابو بکر ہوئے گا باہے عمر ہوئے گا ایک دن میرے نبی تشریف لائے سچو ابو بکری ابو میرے نبی کا وزیر کے یار عمر میں صحابہ بیٹھے میں میرے محبوب نے نظر ڈالی پر اپنی صحابہ سے فرمانے لگے او میرے یاروں میرے صحابیوں میرے شاگردوں آج میں درمیان میں ہوں گاہے میرا یار ابو بکر